الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي موضع آخر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور درود و سلام بے شمار نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات گرامی، آپ کے سامنے 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، تو میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو. دوسری آیت ہے سورہ احزاب کی، اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگو تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اور تیسری آیت ہے سورہ نساء کی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کسی دینی معاملے میں اختلاف ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی دینی معاملے میں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. یعنی
اپنے جھگڑے کا حل کہاں لے جاؤ؟ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، یعنی قرآن کی طرف اور سنت رسول کی طرف۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور شاید 12 تاریخ ہو آج، 15ویں شعبان آنے والی ہے۔ اور آج کل مسلمانوں میں بہت سارے خرافات، بہت ساری ایسی باتیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمانوں میں رواج پا گئی ہیں، اور لوگ بڑی شدت کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ اگر کوئی ہے تو صرف اسلام ہے۔ اور اسلام کہاں سے آیا ہے بھئی؟ آسمان سے آیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اتارا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی چیز کرنے سے پہلے اسلام کو دیکھنا چاہیے۔ اور اسلام کیا ہے بھائی؟ جو ہمارے نبی نے کر کے دکھایا، چاہے قرآن کی شکل میں ہو یا حدیثوں کی شکل میں ہو، سنت کی شکل میں ہو، جو آپ نے کر کے دکھا دیا اپنی 13 سالہ زندگی میں، نبی بنائے جانے کے بعد 13 سالہ زندگی میں جو کچھ کر کے دکھا دیا وہی دین ہے۔ اس کے بعد کسی چیز کو دین نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے ویسے حدیث میں، لیکن فضیلت کیا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ اس کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتی ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من شہر اکثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وفي رواية يصوم شعبان إلا قليلا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، بلا شبہ۔ آگے کی حدیث کیا ہے؟ بلا شبہ آپ پورے شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر ایک دوسری روایت ہے وفی روایت، اور ایک روایت میں اتنے الفاظ ہیں کہ کانا یصوم شعبان الا قلیلا، کہ پورے شعبان کے مہینے کا، پورے شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے مگر چند دن، یعنی چند دن چھوڑتے تھے۔ پتہ کیا چلا؟ شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے کا، کسی 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے اور رمضان کے۔ پتہ کیا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ تو فرض ہے ہی ہے، لیکن نفلی روزوں میں اگر کسی مہینے کا کثرت سے آپ روزہ رکھتے تھے تو شعبان کا مہینہ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اللہ کے رسول، آپ جس کثرت سے روزہ اس مہینے کا رکھتے ہیں اتنا دوسرے مہینوں میں نہیں رکھتے ہیں نفلی روزہ۔ تو آپ نے کہا ذاک شہر یغفل الناس فیہ عنہ، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے سے لوگ غافل ہیں، وہو شہر ترفع الاعمال الی رب العالمین، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اعمال رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ آپ دیکھیے اس مہینے میں آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کثرت سے روزہ رکھا ہے، لیکن امت کے لیے کیا کہا ہے بھائی؟ حدیث آپ نے سنا کہ پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں۔ پھر ایک روایت ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک روایت ہے کہ چند دن چھوڑ کر آپ رکھا کرتے تھے روزہ۔ پھر آپ نے امت کے لیے کیا فرمایا؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، کہا کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ باقی رہ جائے، کون سا آدھا مہینہ بھائی؟ بعد والا آدھا مہینہ جب باقی رہ جائے شعبان کا، تو کہا تم روزہ نہ رکھو۔ یعنی اگر ہمیں روزہ رکھنا ہے تو ہم پہلی شعبان سے لے کر 15 تک روزہ رکھ سکتے ہیں، 15 شعبان تک۔ کہا کہ جب باقی رہ جائے 15 آخر کا شعبان کا تو تم روزہ نہ رکھو۔ بھائی مصلحت کیا ہے؟ ہمیں فرض روزہ رکھنا ہے، ابھی سے روزہ رکھنا شروع کر دیں گے کمزوری آ جائے گی، تو کہا کہ 15 دن رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، اور اس کے بعد 15 جو بعد میں آتا ہے اس کا روزہ نہ رکھو۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے سوال کیا گیا، ایس صومی افضل بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کیا ہے، کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ شعبان لتعظیم رمضان، شعبان کا روزہ رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کے تعظیم کے لیے۔ تو آپ غور کیجئے اس مہینے میں کیا کرنے کا حکم ہے؟ بھائی رمضان اس کے شعبان کے مہینے کا روزہ رکھیے آپ، کوئی دن خاص کر کے ہے ہی نہیں بھائی، 15ویں شعبان 15 شعبان کے کوئی دن کا روزہ نہ، کوئی دن خاص کر کے نہیں ہے۔ اس میں علماء احناف جن کو حدیثوں پر کا مطالعہ جو کرتے ہیں، ان کی بھی آپ اگر یوٹیوب وغیرہ پر آپ تقریریں سنیں گے تو جن کو حدیثوں سے مطلب ہے، جو حدیثیں دیکھتے ہیں، وہ بھی بتائیں گے کہ واقعی کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی، یا تو ضعیف ہے یا تو موضوع ہے۔ جتنی حدیثیں آتی ہیں 15ویں شعبان کی رات کے تعلق سے یا دن کے روزے کے تعلق سے، یا جتنی حدیثیں آتی ہیں، چاہے جتنے فضائل بیان کیے گئے ہوں، ساری حدیثیں یا تو موضوع ہیں یا تو ضعیف ہیں، کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ملتی ہے۔ حدیث صحیح کیا ملتی ہے؟ اچھا حدیثیں آتی ہیں، 2 حدیثیں نا صحیح ملتی ہیں، جس میں بڑے بڑے محدثین علامہ البانی جیسے لوگوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ بہقی کی ہے، ابن حبان کی ہے، اور طبرانی کی حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ، کہ اللہ رب العالمین اپنے مخلوق کی طرف شعبان کی 15ویں تاریخ کو دیکھتا ہے رحمت کی نظر سے، فیغفر لجمیع خلقہ، اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے، الا لمشرک او مشاہن، مگر مشرک کو نہیں بخشتا ہے اور کینہ رکھنے والے کو نہیں بخشتا ہے۔ دیکھیے حدیث کیا ہے بھائی، 2 قسم کے آدمیوں کو چھوڑ کر سب کو بخش دیتا ہے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے ہے خاص کر، کافر تو ایسے کافر ہے بھائی، بخشش کے لیے ایمان پہلے شرط اولین ہے۔ تو ذہن ہمارا وہاں نہیں جانا چاہیے، مسلمانوں کے تعلق سے ہے کہ اگر شرک کرنے والا ہے یا اس کے دل میں کینہ ہے اپنے بھائیوں کے لیے تو اس کو نہیں بخشا جاتا ہے۔ دوسری حدیث ہے، ان اللہ یطلع علی عبادہ فیغفر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر ڈالتا ہے 15ویں شعبان کو، فیغفر للمؤمنین، مومنوں کو تو بخش دیتا ہے، ویملی للکافرین، کافروں کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ویدعو اہل الحقد بحقدہم، اور کینہ والوں کو نہ ان کے کینے کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ دعوہم، ہے نا، حتی یدعو حقدہم، کہ ان کو چھوڑ دو، یعنی ان کو مہلت دو یہاں تک کہ اپنے دل سے کینہ کو ختم کر دیں۔ یہ حدیث 2 حدیثوں کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ یہ 2 حدیثیں ملتی ہیں۔ تو اب آپ غور کریں گے، سوچیں گے یہ کہ بھئی 15ویں شعبان کو اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کی رات کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے اپنے مخلوق کی طرف، بندوں کی طرف۔ تو اب سوال کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ تو رات میں اگر جاگا جائے تو کیا حرج ہے؟ بھئی جب اللہ رب العالمین رات میں دیکھتا ہے 15ویں شعبان کی رات کو، اپنے بندوں کی طرف بخشتا ہے، تو رات میں جاگ کر عبادت کریں تو کیا حرج ہے؟ تو میرے بھائیوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صحابہ کرام کو پتا تھا، ہمارے نبی کو پتا تھا، لیکن ہمارے نبی سے کوئی ثبوت تو نہیں ملتا ہے۔ بھائی اتنا ہی ہے نا کہ اللہ بخشتا ہے،
لیکن یہ تو نہیں ملتا ہے ہمارے نبی جاگے رات بھر، صحابہ کرام راتوں کو جاگے اور خاص کر اسپیشل دن کا روزہ رکھے۔ 15ویں شعبان کا روزہ کتنا رکھنا ہے؟ 15ویں شعبان تک رکھو۔ پورا مہینہ ہمارے نبی نے روزہ رکھا ہے، تو کہاں کیا ملتا ہے؟ یہی ملتا ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ اور حدیث میں کیا ہے کہ اللہ بخشتا ہے۔ تو میں نے کہا نا کہ اگر یہ سوال پیدا ہو تو میرے بھائیوں حدیثیں اور دیکھیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین جس کی ذات پاک ہے، بابرکت ہے، ہر رات سمائے دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، اترتا ہے۔ حین یبقى ثلث اللیل آخر، کب اترتا ہے؟ جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ بھائی رات کے 3 حصے کر لو آپ، جو آخری تہائی ہے اس میں ڈیلی اترتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ فیقول، کہتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے تم میں سے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون بخشش طلب کرتا ہے میں اس کو بخشش دے دوں، اس کو بخش دوں۔ وفی روایت لمسلم، مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں ہے، فلا یزال کذالک حتی یضیء الفجر، کہا کہ برابر اللہ رب العالمین آواز لگاتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، صبح صادق ہو جائے، یعنی فجر کی نماز کا اذان کا ٹائم ہو جائے۔ میرے بھائیوں یہ 15ویں شعبان کے لیے تو ضرور حدیث ہے، لیکن وہ خاص بھی نہیں ہے اسی کے ساتھ، یہ تو روز ہوتا ہے نا۔ بھائی روز جاگو، کس نے منع کیا ہے؟ روز کی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث مسلم شریف کی ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ جنت کے دروازے سوموار کو، جمعرات کو کھولے جاتے ہیں۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، ہر ایسے بندے کو بخشا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو۔ الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحنہ، مگر ایسے آدمی کو نہیں بخشا جاتا ہے کہ اس کے درمیان، اس کے بھائی کے درمیان کینہ ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، دیکھ لیجئے آپ۔ فضائل کتنے ہیں بھائی، ایک دن کیا خاص کرنا ہے بھائی؟ بہت سارے مواقع آتے ہیں، روز آتا ہے وہ موقع، روز جاگیے آپ، روز عبادت کیجئے، سو جائیے عشاء بعد، آپ اٹھیے نا پچھلے پہر، روزانہ اللہ کو یاد کیجئے، اللہ تو آواز لگا رہا ہے۔ اور پھر ہفتے میں 2 مرتبہ جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، اور اللہ سب کو بخشتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ فرض کیا بنتا ہے ہمارا آپ کا؟ شرک سے بچیں، معلوم کریں شرک کیا ہے، کیوں نہیں بخشتا اللہ؟ کینہ دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ کینے کو نکال دے دل سے اپنے، تو جو چیز دور کرنے والی ہے وہ دور کرتے ہی نہیں ہے۔ تو ساری رات کیا شب قدر پالو، خانہ کعبہ میں چلے جاؤ، حرم میں چلے جاؤ، اگر شرک کیا ہے، کینہ ہے، تو اللہ تو وہاں بھی نہیں بخشے گا بھائی، وہاں نہیں بخشنا ہے اللہ کو۔ یہ یہیں کی بات تھوڑے ہے، ورنہ اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ تو کوئی آدمی معلوم نہیں کرتا ہے کہ کینہ کیا ہے، شرک کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں۔ شرک کی تعریف ہم آپ کریں گے اپنے من سے، اس کو شرک نہیں کہا جائے گا۔ قرآن دیکھو، حدیث دیکھو کہ شرک کس کو کہتے ہیں۔ دنیا مانتی ہی نہیں ہے کہ یہ شرک ہے، بہت سارے کام شرک والے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ ہمارے آپ کے ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم اپنی تعریف الگ کر لیں، اس سے نہیں ہوگا۔ قرآن کا مطالعہ کرو نا، حدیثیں دیکھو نا، اللہ نے کس کو شرک کہا ہے۔ تو اگر وہ چیز پائی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین بخشے گا نہیں۔ اچھا، فضائل کے لیے نا بہت حدیث ہے بے شمار، کہ بنی بکر کے، بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ بخشتا ہے 15ویں شعبان کی رات کو۔ یہ موضوع حدیثیں ہیں، ارے بڑے فضائل۔ میرے بھائیوں فضائل اتنا زیادہ ہے، صحابہ کرام میں نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ صحابہ کرام کیوں نہیں جاگے؟ شب قدر کی فضیلت سنتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، قرآن کی آیت بھی ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اور حدیث بھی ہے کہ قدر کی رات، شب قدر والی جو رات ہے، اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔
اب اس میں صحابہ کرام کا معمول دیکھو، خود ہمارے نبی کا معمول دیکھو، ہمارے نبی دنیا کو بتائیں گے اور اتنی فضیلت ہوگی تو نہیں جاگیں گے کیا؟ بھائی شب قدر کی فضیلت بیان کی نا، بخاری مسلم حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، اذا دخل العشر شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، حدیث کیا بتاتی ہے؟ شب قدر جب آخری عشرہ داخل ہوتا، شب قدر ہی نہیں بھائی، شب قدر تو تاغ راتوں میں آتی ہے، جب آخری عشرہ داخل ہوتا رمضان کا تو آپ کمر کس لیتے، رات کو بیدار رہتے، گھر والوں کو جگاتے، دیکھو گھر والوں کو جگاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگتے، گھر والوں کو جگاتے، اور آپ نے کیا کہا کہ جو شب قدر سے محروم ہو جائے نا وہ سمجھو کہ بہت بڑی چیز سے محروم ہو گیا، لیکن ایسی حدیث اس کے لیے کیوں نہیں آتی ہے ہی نہیں۔ شب قدر اگر یہ شب برات کی اتنی زیادہ فضیلت ہوتی تو بتائیے ہمارے نبی جاگتے نہیں کیا، گھر والوں کو جگاتے نہیں کیا؟ شب قدر میں جگا رہے ہیں نا، گھر والوں کو جگا رہے ہیں اور وعیدیں سنا رہے ہیں، جو اس سے محروم رہ گیا سمجھیے بہت بڑی نیکی سے، بہت بڑے ثواب سے محروم رہ گیا، اصل محروم وہی ہے، لیکن اس کے لیے کیوں نہیں ملتا ہے؟ میرے بھائیوں بہت موضوع ضعیف حدیث ہیں۔ دوسری بات یہ تو ہو گیا اس کی فضیلت کیا تھی کیا نہیں ہے، بھائی روزہ ہے صرف، لوگ قبرستان جاتے ہیں شب قدر کی، اس میں شعبان شب برات کی رات میں، 15ویں شعبان کی رات میں قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ یہاں بھی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، حدیثیں پیش کرتے ہیں لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بقی والوں کے لیے نہ جاؤ دعا کرو بخشش کی، گئے تھے دعا کرنے کے لیے، اللہ نے حکم دیا تھا جو صحابہ کرام کی قبریں جہاں ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، جا کر دعا کیا تھا۔ عائشہ سو رہی تھی، چپکے سے اٹھے، چپکے سے کہ عائشہ جاگ نہ جائیں، اور عائشہ جاگ رہی تھی، ان کو شک ہوا نا کہ باری تو ہماری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دوسری بیوی کے پاس تو نہیں جا رہے ہیں، اور جیسے اٹھے اللہ کے رسول یہ چپکے سے اٹھی، پیچھے پیچھے پہنچ گئی قبرستان تک، اللہ کے رسول کو آہٹ محسوس ہوئی، لیکن وہاں سے لوٹے تو یہ جلدی بھاگ کر آ کر سو گئیں، سینہ پھول رہا تھا، بھاگ کر آئی تھی نا، سانس چل رہی تھی، احساس ہو گیا ہمارے نبی کو، کہا عائشہ کیا سوچتی ہو، اللہ اور اس کے رسول تمہاری خیانت کریں گے کیا؟ بھائی باری تمہاری ہے، دوسرے کے پاس جائیں گے کیا؟ دیکھیے جگا لیتے نا، فضیلت والی رات جگاتے نا کہ عائشہ اٹھو اٹھو، کہاں سو رہی ہو، سوتا ہوا چھوڑ کر گئے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ اسپیشل نا قبرستان میں جانا وانا یہ ہے ہی نہیں کہیں، نہیں تو صحابہ کرام باقی رہ جاتے کیا؟ صحابہ کرام کی نیکی کے لیے تو مرتے تھے وہ، کہ ہم کتنی نیکیاں حاصل کر لیں، ٹائم کم ہے لیکن بہت ساری باتیں کہنی ہے۔ بھائی آپ نے وہ واقعہ سنا نا کہ غریب صحابہ کرام آئے کہ اللہ کے رسول یہ تو جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، سارا کرتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں پیسہ، ہم صدقہ خیرات کیسے کریں، یہ ہم سے نیکیوں میں بڑھ گئے، یہ تو ساری فضیلت لے گئے۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی تمہیں ایک چیز بتا دیتا ہوں، یہ کام کرو تو تم ان سے بڑھ جاؤ گے، ہاں کوئی کرے گا تو تمہارے برابر ہوگا۔ تو کہا کیا؟ تو وہی تسبیحات بتایا نا، نماز کے بعد کی تسبیحات پڑھو 33 مرتبہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، بھائی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، پھر 34 مرتبہ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ وہ صحابہ کرام جو غریب تھے نا چپ کے پڑھنے لگ گئے، وہ جو پیسے والے تھے مالدار ان کو خبر لگ گئی، کان لگا لیا کیا پڑھ رہے ہیں یہ، وہ بھی پڑھنے لگ گئے، یہ بیچارے پھر گئے بھاگے ہوئے، کہ اللہ کے رسول غضب ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ ارے وہ بھی پڑھنے لگ گئے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو ان کا حرص دیکھو صحابہ کرام کا، نیکیوں کے کتنے حریص تھے، اور اتنی فضیلت والی رات ہو تو صحابہ کرام سے باقی رہ سکتا ہے کیا؟ اختلاف ہوگا کیا کہ کوئی کہے کہ بھائی ہے فضیلت، کوئی کہے نہیں فضیلت، حدیثوں میں واقعات کی بھرمار ہوتی، لیکن سب موضوع حدیثیں کیوں آتی ہیں؟ تو میرے بھائیوں یہ جو راتوں میں جاتے ہیں نا، مردے کے لیے، مرنے والوں کے لیے دعا کرو نا، گھر بیٹھے روز نماز کے بعد دعا کرو، سب سے بہتر تحفہ مرنے والے کے لیے دعا ہی ہے، تو روز دعا کرو، کس نے منع کیا ہے؟ روز دعائیں کرو، ایک دن کیوں خاص کرتے ہو؟ دوسری بات ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم مرنے والوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں، گھروں میں روحیں آتی ہیں کیا؟ بہت سارا عقیدہ ہے لوگوں کا، یہ عقیدہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ مر گئے گھروں میں آتے ہیں، گھروں میں آئیں گے کیا؟ ان کی روحیں گھروں میں آئیں گی کیا؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ ارے یہ غیر مسلموں کا آواگمن والا عقیدہ ہے بھائی، ان کی روحیں آتی ہیں، مرنے کے بعد دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ انا کتاب الابرار لفی علیین، نیکوں کی روحیں علیین میں رہتی ہیں، وَإِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ، اور بروں کی روحیں سجین میں رہتی ہیں۔
قرآن کی آیت ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہا جب آدمی مر گیا نا تو اس کے بعد ایک برزخ کی زندگی ہے، قیامت کے دن اٹھائے جانے تک کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک حدیث ہے ترمذی کی، بابو اثبات عذاب القبر کے تحت اس کو لائے ہیں بخاری اس کی مشکات شریف کے حوالے سے۔ اب یہ حدیث سنیے، بات ختم کر دوں گا۔ حدیث میں کیا ہے؟ ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا اقبر المیت اتاہ ملکان اسودان ازرقان، جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، کالے رنگ کے، سیاہ رنگ کے، اور نیلگوں آنکھیں نیلی ہوتی ہیں۔ وہ آتے ہیں، یقال لاحدہما المنکر وللآخر النکیر، ایک کو منکر کہا جاتا ہے، دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ عام طور سے لوگ جانتے ہیں منکر نکیر آتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ فیقولان، دونوں کہتے ہیں اس آدمی سے جو مر گیا، ابھی اس کو بٹھایا ہے، زندہ ہوا ہے، بھی پوچھتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کون؟ یعنی اللہ کے رسول کے بارے میں۔ تو کیا کہتا ہے؟ ہوا عبد اللہ و رسولہ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ و رسولہ، وہ فوراً یہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں قد کننا نعلم انک تقول ھذا، ہمیں پتا تھا کہ تو یہی کہے گا۔ بھائی جانتے تھے مومن ہے، ان کو پتا تھا اس کے ہاؤ بھاؤ سے۔ پھر کہتے ہیں نم کا سو جا، وہ کیا کہتا ہے؟ ارجع الی اہلی فاخبرہم، کہا کہ میں لو جاؤں گا اپنے گھر والوں کی طرف، ان کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نم کا نومت العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، کہا کہ سو جا جیسے دلہن سوتی ہے کہ اس کو کوئی نہیں جگاتا ہے سوائے اس کے جو اس کے گھر میں سب سے پیارا ہو اس کا۔ بھئی پیارا کون ہے؟ نئی نویلی دلہن آئی ہے ابھی گھر میں، اس کے حجرے خاص میں، خاص کمرے میں کون جائے گا؟ بھئی شوہر سب سے پیارا ہے نا، اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ شوہر ہی کا ہے بیوی کے لیے۔ تو کہا کہ وہ گھر میں جائے گا، وہی جگائے گا۔ حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک، کہہ رہے کہ سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اس کو کوئی نہیں جگاتا، جو سب سے پیارا ہوتا ہے گھر کا اس کا۔ تو کہا کہ ایسے ہی تجھے اللہ جگائے گا قیامت کے روز اس کے خوابگاہ سے۔ اب آپ سوچئے کہ سلا رہے فرشتے، کوئی نہیں اٹھائے گا اس کو، کہاں سے اٹھے گا وہ؟ کہہ رہے سو جا قیامت کے دن کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا، اور اگر منافق ہے نا تو کیا کہتا ہے کہ سمیت الناس یقولون فقلت مثلہ، میں نے لوگوں کو سنا نا کہتے ہوئے ایک بات میں نے ویسے کہہ دیا، لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قد کنا نعلم انک تقول ذلک، ہمیں پتا تھا تو یہی کہے گا۔ پھر اس کے بعد زمین کو حکم دیا جاتا ہے التیمی علیہ، اس کے اوپر کیا؟ مل جا، یعنی قبر کا وہ گڑھا اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ مل جا، فتلتئم علیہ فتختلف اضلاعہ، یعنی اس کو حکم دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے مل جا۔ قبر کا گڑھا کیا مل جاتا ہے، دونوں سائڈ سے ملتا ہے، تو اس کی پسلیاں نا ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہیں، یعنی اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حتی یبعثہ اللہ فلا یزال معذبا، وہ برابر عذاب میں رہتا ہے، حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس کو قیامت میں اٹھائے گا وہیں سے، قیامت کے دن۔ اب آپ سوچئے بھائی غلط آدمی ہے، برا ہے تو عذاب میں مبتلا ہے نا، فلا یزال فیہا معذبا، برابر عذاب ہو رہا ہے۔ اور اگر نیک ہے تو سلا دیا گیا، اب سوئے گا، سو رہا ہے آرام سے، قیامت میں اٹھے گا۔ کہاں آ رہی ہیں روحیں میرے بھائیوں، کہاں آ رہی روحیں؟ یہ کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ آپ حدیثیں دیکھو نا، کون سی روحیں آتی ہیں؟ حلوہ بناتے ہیں، حلوہ شیرہ بناتے ہیں، بھائی کیا ہے؟ کیا سوچ کر بناتے ہیں بھائی لوگ؟ کیا پوچھو نا تو بیچارے جو جاہل ہے، جانتے نہیں ہے نا، کیا کہتے ہیں ہمارے نبی کے دانت ٹوٹے تھے اور وہ حلوہ کھایا تھا، تکلیف تھی۔ شعبان میں جنگ ہوئی تھی کیا؟ جنگ احد میں آپ کے دانت شہید ہوئے تھے، شوال میں ہوا تھا، شعبان میں جنگ تھوڑے ہوئی تھی۔ شوال کے مہینے میں آپ کے دانت ٹوٹے تھے، شوال کے مہینے میں۔ اور یہ بھی حدیثوں میں نہیں ملتا ہے کہ آپ نے حلوہ کھایا تھا، شیرہ کھایا تھا، یہ بھی نہیں ملتا ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نا عام آدمی کی طرف طرح جھوٹ بولنے کی طرح
میرے بارے میں جھوٹ بولو نا تو اس کو معمولی نہ سمجھو، یعنی تم کسی عام آدمی کی طرف جھوٹی بات منسوب کرو تو اس کو میری طرف منسوب کرنے کی طرح خیال نہ کرو۔ حدیث کیا ہے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے جان بوجھ کر، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ نبی نے کہا تھا، کہنے والے کہتے تھے نبی ارے سوچ کر بولو کہ بات کہاں تک جا رہی، نبی نے کہا تھا کیا؟ حدیث میں ہے ہی نہیں کہیں، ارے صحیح موضوع حدیث کی نہیں ملتی ہے۔ میرے بھائیو یہ سوچو، یہ مہینہ آ رہا ہے اور میں نے فضائل بیان کی، ارے روز جاگو نا، روز اللہ کا کرم نازل ہو رہا ہے، روز اللہ آواز دے رہا ہے، ساری رات عبادت کرو، لیکن عبادت نہیں کر سکتے، ساری رات ہے ہی نہیں ہے، ساری رات روز اللہ آتا ہے تیسرے پار، عشاء بعد سو جاؤ ٹھاٹ سے، جو بھی کام کرنا ہے عشاء بعد کر لو، بھائی بیویوں کے حقوق ہیں، سب کو حق دینا پڑے گا۔ پھر رات کے پچھلے پہر اٹھو نا، اللہ کی عبادت کرو، فجر میں پھر جماعت سے نماز پڑھو، اللہ تو روز آواز لگا رہا ہے، مہربان ہے وہ تو اپنے بندوں کے لیے، تو یہ کوئی خاص رات ہمارے لیے نہیں ہے اسپیشل، تو اس لیے کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی ہے۔ اور ہمیں یہ خرافات نہیں کرنا چاہیے، عقیدہ یہ نہیں رکھنا چاہیے مرنے والا آتا ہے، مرنے والے کو فرشتے چھوڑیں گے کیا؟ وہ اپنے اختیار میں ہے کیا؟ وہ برزخی زندگی ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے کلیئر کہا ہے کہ یہ برزخ ہے، یعنی قیامت سے پہلے اور دنیا، قیامت اور دنیا کے بیچ میں، مرنے کے بعد جب گیا قبر میں تو برزخی زندگی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا ہے، بس جو حدیثوں میں جتنا بیان کر دیا گیا اتنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں خرافات سے بچائے، جھوٹی روایات سے بچائے، اور ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واہم واکبر۔